بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت. پیارے آقا علیہ السلام ایک مسلمان کے لیے ان کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے. اسوہ حسنہ ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے اور اس کا حکم بھی دیا گیا. اور 28ویں سپارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام جو بھی عطا کریں تمہارا کام ہے اسے لے لینا، اور جس چیز سے روکیں، جس کام سے منع کریں اس سے رک جانا. میں یہی مسلمان کے شایع نشان ہے. کریم آقا علیہ السلام نے جو نظام ہمیں عطا فرمایا ہمیں چاہیے ہم اس کو اپنائیں. دنیا داروں کا نظام، وڈیروں کا نظام یہ انتشار کا اور پریشانی کا سبب ہے. کریم آقا علیہ السلام کے نظام میں عافیت ہے، سکون ہے، بھلائی ہے. آج ہم اگر دیکھیں تو پیارے آقا علیہ السلام کے نظام سے ہٹ کر امت مسلمہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اور نقصان اٹھا رہی ہے. ہر طرف سے حملے ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں ہیں، ہر طرف دکھوں اور مصیبتوں نے اور مشکلوں نے گھیرا ہوا ہے امت مسلمہ کو. امت مسلمہ کی بقا اور عروج نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. ارے آقا علیہ السلام کا نظام دنیا وما فیہا اس سے بہتر ہے اور لوگوں کی بہتری کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے. افسوس آج ہم نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن صرف مسجد کے لیے ہے، یا صرف مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے ہے، یا دکان یا مکان پر صرف خیر و برکت کے لیے ہے. حالانکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہر جگہ کے لیے موضوع ہے. اس کے نظام کو نافذ کیا جائے، پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے. اگر ہم دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر قانون اور ہے، لیکن اگر وہاں پر بھی مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی ہو، قرآن کا نظام ہو، قرآن کے احکام ہو، قرآن کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں، یہ انتشار اور افتراق یہ ختم ہو جائے اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے اور امت مسلمہ کو قرار آ جائے اور دنیا پر اس کی حکمرانی ہو. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہم نے اپنی ذاتی نظام، ذاتی قوانین بنا رکھے ہیں، امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور اپنوں کے لیے. اور کسی اور اعلیٰ عہدیدار کا کوئی رشتہ دار ہو اس پر کوئی کیس بن جائے اس کے لیے سارے قانون اور ہیں. کسی غریب کے لیے، کسی ایسے آدمی کے لیے جس کا سرکاری دفتر میں، سرکاری عملے میں کوئی جان پہچان نہیں، اس کے لیے قانون اور ہے. کوئی شک نہیں ملتی، کوئی راستہ نہیں ملتا، اس کی جان نہیں چھوٹتی. ایک چپل چور پکڑا جائے تو ہو سکتا ہے وہ کئی سال جیلوں میں پڑا رہے، اور ایک لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا بھی اگر پیسہ کسی کا ہڑپ کر گیا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے دن ہی اس کی ضمانت ہو جائے. یہ ہے دنیا کا نظام جو آج تباہی کی طرف دنیا کو لے جا رہا ہے، اور یہ قانون ہے جو امت مسلمہ کو پریشانی کی طرف لے جا رہا ہے. بقا، عروج، فلاح اور کامیابی صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا نظام خلفائے راشدین نے رائج کیا. اس میں لوگوں کو عافیت ملی، لوگوں کو سکون ملا. اتنا سکون ملا کہ اپنے غیر مسلم اہل نصارہ یہود جب پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو زاروں قطار رو رہے تھے. ان کی شہادت کے بعد وہ غمناک تھے اور کہتے تھے کہ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل میں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم پرسکون تھے، ہم بڑی آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے. آج وہ شہید ہو گئے.
نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ حضرات محترم، آج امت مسلمہ کو چاہیے نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کریں۔ آج جن حالات میں یہ امت گزر رہی ہے اس میں شدید ضرورت ہے کہ نظام مصطفیٰ رائج ہو، ہر کسی کے لیے یکساں قوانین ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، کسی کی رو رعایت نہ کی جائے، نہ دیکھا جائے کہ کچہرے میں کھڑا ہوا میرا عزیز ہے یا میرا رشتہ دار ہے، یہ دیکھا جائے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے، نہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کا مدعی جو ہے وہ کمزور ہے، نادار ہے، یہ نہ دیکھا جائے۔ دیکھا یہ جائے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور امت مسلمہ کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے تحت عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔